بہت عزیز ساتھیوں، سید اسد گیلانی صاحب کی کتاب حکمت انقلاب کا مطالعہ جاری ہے۔ ہمارا پچھلا موضوع تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب۔ آج ہمارا آخری موضوع ہے حکمت انقلاب اسلامی کے چند پہلو۔ ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی قیادت، تبلیغ اور اجتماع کی حکمت کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پالیسیوں کو اپنایا تھا۔ حکمت قیادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال میں ایسا انقلاب برپا کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کو اہمیت، عزت اور توجہ دیتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا سچائی مان لیتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتا خود کو محفوظ محسوس کرتا۔ یہی اعتماد، یہی محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو فولاد بناتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب محض تقریروں سے نہیں بلکہ انسان تیار کر کے کھڑا کیا، ایسے لوگ جو باکردار، نڈر، سمجھدار اور ذمہ دار تھے۔ یہی لوگ آگے چل کر بہترین حکمران، معلم، قاضی اور قائد بنے۔ اگر یہ ٹیم تیار نہ ہوتی تو انقلاب ممکن نہیں تھا۔ ایسی ٹیم بنانا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کمال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے زمانے کو بدلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کسی قبیلے یا نسل تک محدود نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے روشنی قرار دیا۔ ایک عالمی لیڈر کے لیے جو 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے اصول عالمی ہوں، اس کی رہنمائی ہر دور میں کام آئے، وہ سب کا خیر خواہ ہو، وہ خود ان اصولوں پر عمل کر کے دکھائے۔ یہ چاروں صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مکمل طور پر نظر آتی ہیں۔ صرف 23 سال کے مختصر سے عرصے میں غلام لیڈر بن گئے، کمزور طاقتور بن گئے اور دنیا نے ایک نیا عادلانہ نظام دیکھا۔ یہ اسلامی انقلاب طاقت سے نہیں بلکہ کردار سے آیا۔ آج بھی اگر ہمیں دنیا کو بدلنا ہے تو راستہ وہی ہے، انسان کو بدلو، انقلاب خود آ جائے گا۔ حکمت تبلیغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بحث، ضد یا لڑائی کا راستہ نہیں اپنایا۔ آپ لوگوں کی ذہنی کیفیت کو سمجھ کر صحیح وقت پر آسان زبان اور مختصر مگر طاقتور انداز میں بات کرتے تھے۔ نہ تو کبھی طنز کا جواب طنز سے دیا اور نہ ہی غصے کا جواب غصے سے۔ یہی وجہ تھی کہ سخت دشمن بھی دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ماننے لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز ہمیشہ نرمی پر قائم رہا۔ آپ ظلم سہتے رہے مگر بد دعا کی بجائے دعا دیتے رہے۔ آپ کا ایک اصول واضح تھا، ہدایت زبردستی نہیں آمادگی سے آتی ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا، تم بس نصیحت کرنے والے ہو، جبر کرنے والے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نتائج کے پیچھے نہیں بھاگے، بس اپنے پیغام پر ثابت قدم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو بھی حکمت سے پیش کیا۔ قریش اللہ کو خالق مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے بات جوڑی کہ جو خالق ہے وہی عبادت اور اطاعت کے لائق ہے۔ یہ ایک سادہ مگر زبردست منطق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدی کا جواب ہمیشہ نیکی سے دیا۔ قحط کے وقت مکہ کے دشمنوں کو غلہ بھیجا کیونکہ قرآن کا اصول یہی تھا، بدی کو بہترین نیکی سے دور کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آسانی، خوشخبری اور رحمت کا پیکر تھا۔ چنانچہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ اگر تم سخت ہوتے تو لوگ تم سے دور ہو جاتے۔ مخالفین نے طعنہ دیا، ظلم کیا، مذاق اڑایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں بدلا۔ اسی صبر، حکمت اور اعلیٰ کردار نے آخرکار سخت دلوں کو بھی پگھلا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف عبادات تک محدود نہیں رکھا بلکہ ان کی شخصیت، کردار اور سوچ کو بھی سنوارا۔ سچائی، پاکیزگی، ذمہ داری اور نظم سکھا کر انہیں ایک مضبوط کمیونٹی اور متحد ٹیم کی شکل دی۔ دار ارقم، جو اجتماعی تربیت کا پہلا مرکز تھا، یہاں مسلمان ایمان مضبوط کرتے، قرآن سیکھتے، ایک دوسرے کو سہارا دیتے اور دعوت کی حکمت عملی تیار کرتے تھے۔ دار ارقم ہی میں نازل ہونے والی سورہ لہب نے پورے مکہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور اسلام کی سچائی مزید واضح ہو گئی۔ دار ارقم کی تربیت نے مسلمانوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ سخت مظالم، تکالیف اور آزمائشوں کے باوجود وہ ایمان پر ڈٹے رہے۔ یہاں سکھایا گیا کہ محض جوش نہیں بلکہ حکمت، صبر اور درست وقت کے ساتھ آگے بڑھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ دار ارقم نے ایک ایسی ٹیم تیار کی جس نے بعد میں آنے والی دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا اور ثابت ہو گیا کہ بڑی تبدیلی صرف اجتماع، صحیح رہنمائی اور مضبوط قیادت سے ہی آتی ہے۔ آئیے سیرت کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بار بار سخت قسم کی گالیاں دے رہا تھا۔ شروع میں حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے اور کچھ نہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔
لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دینا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ برا بھلا کہہ رہا تھا آپ بیٹھے رہے، لیکن جب میں نے جواب دیا تو آپ اٹھ کر کیوں چلے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا رہا، لیکن جب تم نے خود جواب دینا شروع کیا تو شیطان وہاں آ گیا، اور میں اس جگہ کبھی نہیں بیٹھتا جہاں شیطان موجود ہو۔ اس واقعے میں سبق یہ ہے کہ انسان جب غصے کو پی لیتا ہے تو آسمانی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی جذبات میں بہہ کر رد عمل دیتا ہے تو شیطانی وسوسے، انا اور ضد جگہ بنا لیتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برتر ہونے کی شان یہ نہیں ہے کہ لازمی جواب دیا جائے، بلکہ اصلی شان تو یہ ہے کہ دل بڑا رکھا جائے۔ اس حکمت سے نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سمجھ گئے کہ انہیں اپنے کردار سے جواب دینا ہے، زبان سے نہیں۔ اس تربیت نے انہیں اتنا مضبوط اور بردبار بنا دیا کہ بڑے سے بڑا فتنہ بھی انہیں مشتعل نہ کر سکا، اور بعد میں دشمن بھی مسلمان قائدین کے عدل اور تحمل کے قائل ہو گئے۔ آج کے دور میں یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل جیت جواب دینے میں نہیں بلکہ اپنے آپ پر قابو پانے میں ہے۔ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہے، اشتعال دلائے یا بھڑکائے تو وہیں رک جانا ہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ سکون، عزت، رحمت اور فرشتوں کی مدد خاموش دل کے ساتھ ہوتی ہے، آواز اٹھانے سے نہیں۔ سبیل الدموع سبیل مرید